جب آپ یہ سنتے ہیں امریکی صدر کی طرف سے کہ جی میں تو لوگوں کی جانیں بچانا چاہتا ہوں، یہ تو اب ایران کو کرنا ہے فون مجھے، تو آپ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بہت شکریہ طلعت. ڈونلڈ ٹرمپ کی تشریح کرنا جو ہے نہ آسان کام ہے اور نہ میرے خیال میں کوئی اچھا کام ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتی. میں یہ مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس بات کر رہا ہوں. اور آپ نے لفظ کیا کیوس. کیوس جو ہے ان سم ویز ڈونلڈ ٹرمپ کی پریفرڈ اسٹریٹجی ہے. میں سیریس انالیسس کر رہا ہوں کہ کیوس اسٹریٹجی اس طرح ہے کہ دوسرے کو جو ہے آن دیئر ٹوز رکھو. تو مجھے میرے پاس خبر نہیں ہے، لیکن مجھے شک یہ ہے کہ جب وہ G7 کی میٹنگ سے اٹھے ہیں تو اس لیے نہیں اٹھے کہ ان کے پاس کوئی بڑی ڈیفائنڈ قسم کا پلان تھا کہ میں نے واشنگٹن جا کے ایران کے بارے میں یہ کرنا ہے. آئی تھنک وہ میٹنگ سے بور ہو گئے تھے اور نکلتے نکلتے انہوں نے جو ہے ایک طرح سے ایک اور پریشر ٹیکٹک کی طرح سے اس قسم کی بات کر دی. ہی بلیوز دیٹ تھنگ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سم ڈیفائنڈ اسٹریٹجی ان کے ذہن میں ہے جس کو ہم اندازہ لگا لیں گے. So the game is still afoot in that sense. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا ایک طرح سے اس طرح واضح آ جانا، آپ دیکھیں کہ مارکو روبیو شروع سے کوشش کر رہے تھے کہ پردہ ڈالے رکھیں، جو عموماً ہوتا تھا امریکہ کی طرف سے کہ جی ہم جو ہیں ہم میڈییٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، ہم اس کی پارٹی نہیں ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اب اتنے کھل کے اس کی پارٹی آ چکے ہیں اور وہ ابھی تک ان سم ویز اپنی وہ جو ڈیل ہے اس کو سولیڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سم ویز آئی وڈ سے کہ partly he is at odds with Netanyahu. نیتن یاہو پروبیبلی جو نئے مڈل ایسٹ کی آپ بھی بات کریں گے، عدیل بھی کریں گے، ان کا وہ اس قسم کا ہدف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ہدف از مچ مور امیجیٹ، مچ مور پرسنل، مچ مور ڈومیسٹک پاور. اور آخری میں گزارش اس میں یہ کروں گا کہ میرے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ جو ایک بالکل مستحکم قسم کا ویو ہوتا تھا جنرلی امریکہ میں، امریکہ کے ہر طبقے میں اسرائیل کے بارے میں، اس میں ہمیں دراڑ پڑنی نظر آئی ہے. دراڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو گیا اور بڑے لوگ پرو ایران ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ جو غزہ میں ہوتی رہی ہے قیامت، کیونکہ جو ہپوکریسی بالکل نظر آ رہی ہے خصوصاً نوجوانوں کو اور خصوصاً جو ٹرمپ کا ایک بیس ہے اس کو، اس کی وجہ سے امریکن سیاست میں بھی ایک تبدیلی ہلکی سی آنی شروع ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ول بی مچ مور فوکسڈ آن دیٹ دین سمپلی کہ عالمی سطح پہ کیا ہوگا. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی. مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو ایئر فورس ون میں سنا، اور یہ کوئی اچھی طبیعت کو خوش کرنے والی صورتحال نہیں ہوتی جب آپ کو ٹرمپ کو سننا پڑتا ہے. لیکن ظاہر ہے اب وہ امریکہ کا صدر ہے اور اس کے پالیسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، سننا پڑتا ہے. تو میرا اپنا خیال تھا کہ جس وجہ سے وہ G7 کے سمٹ میں سے نکلا اور میکرون کی سبکی کرتا ہوا نکلا، اس کے بعد کچھ وہ بڑی بات کرے گا، لیکن اس میں بہت آئیں بائیں شائیں تھیں. بٹ لیونگ اٹ ویئر اٹ از، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نتن یاہو کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے، اور چاہے نہ چاہے بیچ میں کتنی دراڑ ہے، کتنی آپس میں ان کی ملاقات ہے، ایک امیج یہی ہے کہ یہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کیونکہ امریکہ ایک ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اندر دھوم دھڑکے کے ساتھ اتنے دورے بھی کر کے آئے، وہاں پر میزبانی بھی کروائی اپنی اور نخرے بھی اٹھوائے، اور اسی خطے کے اندر اب اتنی بڑی خون کی نگری جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے، جس کی ذمہ داری ان دونوں پر پڑتی ہے. تو وہاں کی پاپولیشن، وہاں کی حکومتیں اس ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے دیکھیں گی؟ I think that's a brilliant question. I mean, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اگین اسٹریٹجکلی، میں یہ بالکل اس میں حد تک میں نہیں کہہ رہا، وہ ہی پلیز ان دا مومنٹ. ان کی ہر جو موو ہے وہ اس مومنٹ میں ہے، وہ ان کو زیادہ فکر نہیں ہے کہ اس کا آگے کیا اثر پڑے گا. لیکن جو ہو رہا ہے اس کا تو آگے اثر یقیناً پڑے گا نا. سعودی عربیہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، جارڈن جو ایک طرح سے خود حریف بن گیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا، لبنان بھی دیکھ رہا ہوگا کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اگر رجیم چینج آئی جاتی ہے ایران میں، جو شاید ہم بھی کبھی چاہتے تھے، تو وہ رجیم چینج کا مطلب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اہم ہیں. آپ نے جو G7 کی صرف میں اگر ایک چھوٹی سی بات کر دوں، خبر یہ بھی ہے کہ G7 کا کیا بنے گا. یہ ٹرمپ نے بھی وہاں ذکر کیا کہ یار یہاں تو نہ روس ہے نہ چائنا ہے، تو بڑی طاقتیں تو ہیں ہی نہیں. لیکن G7 کی کیا یہ آگے میٹنگز ہوں گی بھی، جو G6 ہوں گی، کبھی G8 ہوتا تھا. تو یہ جو تمام دنیا میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، دیٹ از ناٹ irrelevant. ٹو یور کویشچن اینڈ ویری بریفلی، جو آپ نے بھی ایک طرح سے ہنٹ کیا کہ
دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ از ناؤ اے پارٹی. وہ یہ نہیں ہے کہ شاید ہے یا نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہو چکا ہے. اور ایک طرح سے بائی بیکمنگ اے پارٹی ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریموو کر دیا ہے ایز اے پاسبل میڈیٹر، کیونکہ وہ ایک کلیئر پارٹی بن گئے. اور اس پارٹی بننے میں اب کیا یہ ہے کہ ٹرمپ یہ سارا انہوں نے پلان کیا اور وہ یہ چاہتے تھے، یا یہ تھا کہ وہ نیتن یاہو کی ایڈوانسز کو ریزسٹ نہیں کر سکے، یا نیتن یاہو نے ان کی بات نہیں سنی. ایٹ ون لیول اٹ از irrelevant، کیونکہ آخری نتیجہ تو وہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہے مرضی سے ہو چاہے مجبوری سے ہو وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. لیکن ان دا لانگر رینج واٹ اٹ مینز از کہ جو ہمارا پرسپشن تھا، اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو امریکہ کر سکتا ہے، اگر ٹرمپ کہیں گے تو یہ رک جائے گا. اور اب آپ کا ایک سوالیہ نشان آ گیا کہ اگر ٹرمپ کہتا بھی تو کیا نیتن یاہو رک جاتے؟ آئی تھنک نیتن یاہو کی اسٹریٹجک سینس یہ ہے کہ دس از مائی مومنٹ، چاہے یہ غزہ ہو یا ایران ہو، میرے پاس یہ مومنٹ ہے اور میرے پاس یہ مومنٹ واپس نہیں آنا. سو آپ اسے ڈیسپریشن کہیں، آپ اسے یا اسٹریٹجک، ان کی جی کیلکولیشن یہ اس سے آپ اچھا میرے پاس موقع نہیں آئے گا، جو کرنا ہے کر لو. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس موقع کی فراہمی میں جو ٹرمپ نے کردار ادا کیا ہے وہ بھی تاریخی ہے. بٹ آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ہم ناظرین آپ کو آکسفورڈ لیے چلتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر عدیل ملک ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں. ان سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نیتن یاہو جب یہ کہتا ہے کہ میں ایک نیا مڈل ایسٹ بنا رہا ہوں، تو نیا مڈل ایسٹ تو تباہی سے نہیں بننا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بہت گہرے اور بڑے اثرات ہیں معاشی طور پر مقامی اکانومیز کے لیے. چونکہ آپ کا موضوع تحقیق ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو قتل و خون ہو رہا ہے، یہ غارت گری جو ہو رہی ہے، اس کے معاشی امپلیکیشنز کیا ہیں جی؟ دیکھیں، جو نیتن یاہو صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیا مڈل ایسٹ ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ یہ وہی پلان ہے جو گریٹر اسرائیل کے لیے کریٹ کیا گیا. اس کا آغاز ہوا عراق کے اوپر جنگ سے، پھر لیبیا میں ہوا، پھر شام میں ہوا، اسی کی ایکسٹینشن ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس پورے خطے میں اسرائیل ڈومیننٹ پاور تھی اور ایران بھی ایک پاور ہے. اور اگر ایران پہ مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تو آپ کو تل اویو سے لے کے بلوچستان تک بنیادی طور پہ ایک ہی پاور رول کرے گی جو اسرائیل کی پاور ہے. جہاں تک معاشی اشاریوں کا تعلق ہے، تو میری جو اپنی تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کا جو کنٹرول ہے وہ ہے تھرو فریگمنٹڈ اکنامک آرڈر کے. مختلف جو عرب معیشتیں ہیں ان کا آپس میں کوئی خاص رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اسرائیل کا جیو پولیٹیکل آرڈر ہے اس کے تحت کام کرتی ہیں.